जिन रिश्तों को अल्लाह ने आपके लिए हराम कर दिया, क्यों उनको हलाल कर रहे हैं? क्यों घरों को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, एहसान है कि उसने हमें अपने दीन की दावत के लिए चुना। सुनने सुनाने अमल करने की नीयत से यहाँ बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना, हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम अल्लाह के हुक्म के बग़ैर यहाँ बैठ सकते। अल्लाह ने आसमानों पर चुनाव किया तो हम यहाँ दुनिया में बैठकर उसका ज़िक्र कर रहे हैं। और इससे बेहतरीन मजलिसों में जो आसमानों पे सजी हैं फ़रिश्तों की हैं, और वहाँ हैं ज़िक्र करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो हमारा ज़िक्र फ़रिश्तों के सामने फ़रमा रहे हैं। एक हदीस का मफ़हूम है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ अल्लाह का ज़िक्र फ़रमा रहे हैं। तो अल्लाह हमारे ज़िक्र को कबूल फ़रमाए, हमें बरकतें अता फ़रमाए, इज़्ज़तें अता फ़रमाए। बहुत ही दुखी वाक़या जो मैं आज आपको सुनाने लगी हूँ। पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा इसका तज़किरा कर चुकी, लेकिन एक बच्ची की फ़रमाइश पर कि बाजी ये वाक़या सुनाकर रिकॉर्ड कर कर जिस बयान में भी आपकी बात हो हमें भेजिएगा, कि कुछ घरों में ये फ़ैशन बन चुका है कि सालियों को शादियों वाली रात भी साथ भेजा जाता है, और फिर सालियाँ ऐसे बहनोइयों के साथ रहती हैं जैसे उनकी सगी बहनें। फिर सगी बहन वाला रिश्ता तो रहता नहीं, शैतान बीच में है, वो गलीज़ रिश्ता बनवा देता है जिसके नताइज माशरे पर पड़कर एक भयानक अंजाम सामने आता है। 2 वाक़ये आपको सुनाऊँगी, दोनों बहनोइयों के हैं। एक तो आपकी नज़रों से गुज़रा भी होगा, सामने न्यूज़ पे आता रहा, वो वाक़या जिसको आप सब सुनते रहे। बहुत ही दर्दनाक वाक़या, ये यूके की फ़ैमिली का वाक़या है। 2 बहनें, 2 बेटियां, यानी एक शख्स की, उसने एक बेटी ब्याई एक आदमी के साथ, और दूसरी उसकी साली थी। उस साली को अपना बहनोई शादी के दिन से ही इतना पसंद आ गया कि वो गाहे बगाहे बहाने बहाने से अपने घर, बहन के घर जाती। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, इतने बड़े कि बड़ी बेटी उसकी 4.5-5 साल की हो गई, औरत की, उसकी बहन की। अब ये बहनोई के साथ ज़ाहिर है बहन के छिल्ले काटने उसके घर आ रही है, बहन के साथ रह रही है, मामला सारे हो रहे हैं। अब बहन बेचारी के जहन में भी नहीं कि ये मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर देगी। और ये लड़की अपने बहनोई के साथ रातों को कमरे में रहती, घूमने जाती, फिरने जाती, उसकी दवाइयाँ लेने के बहाने घरों से बाहर जाती, और फिर इसका छिल्ला कट जाता तो ये ऑफिस चली जाती, बच्चे वो संभालती बहन। ये ऑफिस भी जाती थी। उस ऑफिस जाने के दौरानिए में वो इसका बहनोई फिर इसको घर में बुलाता, और ये दोनों मिलकर रहते। ये काफ़ी अरसे तक ये मामला चलता रहा। इस लड़की ने, सगी बहन ने, अपनी बहन को मारने के लिए पाकिस्तान के कितने आमिलों से ताल्लुक़ रखा, आमिलों के साथ इसने राबते रखे कि मेरी बहन को मारने के मुँह मांगे पैसे दूंगी, वो भी अमेरिकन, फिर डॉलर मिले, मेरी बहन को मार दो, रास्ते से हटा दो। लेकिन ये मामले अल्लाह ने अपने हाथों में रखे हैं जी। किसी के मारने से कोई नहीं मरता, वरना ये दुनिया फना ना हो जाए। फना ना हो जाए हम बेसब्रों से कि किसी ने गाली दी तो उसको मार दो, किसी ने ये किया तो उसको मार दो। हैं, उसने आमिल को कहा मैं मुंह मांगे पैसे दूंगी, मेरी बहन को मार दो। खैर आमिल अपने तोड़ ताड़ करता रहा, लेकिन वो नहीं मरी। फिर इसने एक दिन कोशिश की और दिल में इरादा किया। इसके 3 बच्चे इस दौरान में हो चुके थे, इस लड़की के, इसकी बहन के यानी। और वो जो इसकी साली है इस लड़के की, यानी इसकी बहन की बहन है, जो इसकी बीवी की बहन है, जो वो 2 अबॉर्शन करवा चुकी थी नाजायज़ ताल्लुकात में। बहनोई ने फिर कई दफ़ा कहा भी, ज़ाहिर मर्द था, एक दफ़ा औरत पूरी अपने आप को पेश कर दे तो मर्द का दिल भर जाता है। उसने कहा भी कि तुम अपनी राह लो, मैं अपनी राह लूँ, लेकिन इस लड़की ने नहीं माना। खैर बात चलती गई, बढ़ती गई। उसको फ्री में लड़की मिल रही थी, वो भी अपने गंदे अज़ाइम पूरे करता रहा। बात बढ़ी और इसने इरादा किया कि मैं अपनी बहन को कत्ल कर दूंगी। और एक दिन इसने फ़ोन किया, ऑफिस उसकी बहन गई हुई थी, ये उसके बच्चे संभाल रही थी, कि घर आओ जल्दी से। मैं आपको शॉर्ट करके सुना रही हूँ ये। इसने फ़ोन कर दिया
اور وہ گھر آئی جلدی جلدی کہ کیا ہوا. تو اس نے اس کو کہا کہ تمہارا بچہ بہت رو رہا تھا جو میں سنبھال نہیں سک رہی تھی، تو اس لیے میں نے تمہیں بلایا تھا. اب یہ بہن کو جیسے ہی اس نے دیکھا، بچوں کو اوپر والے کمرے میں چھوڑ کر آئی ہوئی تھی، اس نے چھریاں لائی ہوئی تھی. یہ لڑکی سگی بہن چھریاں لائی ہوئی تھی اور اس نے اپنی بہن کے اوپر وار کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کچے چور ہیں. یورپ جیسی سٹی میں، یہ کنٹری میں، یہ قتل بھی کر رہی ہے اور سمجھ رہی میں پکڑی نہیں جاؤں گی. اس نے چھریوں سے اس کے اوپر گورنمنٹ، وہاں کی عدالت نے یہ بتایا، ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ کوئی 70 سے زیادہ اس نے وار کیے. اس کی بہن وہیں مر گئی. اب یہ تو قتل کر چکی. جب پولیس آئی تو پولیس نے سب سے پہلے پڑوس والوں کے گھر گئے اور ان کو کہا اپنے کیمرے کی CCTV فوٹیج دیجیے ہمیں کہ اس گھر میں کتنے بجے کون آیا. انہوں نے CCTV فوٹیج دی. ظاہر اندر کا تو وہ بتا نہیں سکتے تھے، باہر سے انہیں یہ لڑکی آتے ہوئے دکھائی دی آفس سے. اور پھر انہوں نے کہا ڈرائنگ روم کی لائٹ اتنے منٹ تک چلی، پھر وہ بند ہوئی. اس لڑکی نے کہا لوٹنے آیا تھا کوئی، وہ لوٹ کر گیا. اس کیمرے نے ثابت کر دیا کہ اندر کوئی نہیں گیا تھا ان 2 بہنوں کے سوا. یہ تو پہلے سے ہی صبح گئی تھی، وہ بھی کیمرے میں نظر آ گیا. یہ دوپہر میں آئی، یہ بھی نظر آ گیا. اور اللہ نے اس کا بھید کھول دیا. یہ ہیں غلط تعلقات کے نتیجے جو ہم لوگ سالیوں کو بہنیں بنا کر ان کے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں. اور بھائی اللہ نے جب آپ کے لیے ایک قانون رکھ دیا ہے تو اس قانون کو کراس کر کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کامیابیاں حاصل کریں گے؟ یعنی اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ رحم دلی ہوتی ہے، کوئی رشتے ہوتے ہیں، کوئی عزت ہوتی ہے. آپ کو زیادہ پتہ ہے جو سالیوں کو گودوں میں بٹھا بٹھا کے عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سالیوں کے آگے دودھ پلائی کے لیے انہیں پیش کر کر کے عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہ آپ سالی کو سامنے پیش کریں اور عزت پالیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. عزت نہیں ملتی ان رشتوں میں جن کو اللہ نے کہا ہے کہ حرام ہے. پھر اسی سے ملتا جلتا واقعہ اسلام آباد کا، ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ. بڑی بہن بیچاری ترس کھا کر اپنی بہنوں کو گاؤں دیہات سے لے کر آئی. پاکستان کا واقعہ سنا رہی ہوں. ترس کھا کر لے کر آئی کالی سیاہ بہنیں. بہنوئی کے لیے تو وہ عورت تھی نا، کالے رنگ کو اس نے کیا کرنا تھا. اور پھر رشتہ ایسا کہ شیطان بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. 2 غیر اللہ کے نبی کہہ کر گئے بیچ میں شیطان ہے. شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ محبت کا ڈالا، بیچ بویا. اس سالی نے اپنے بہنوئی کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیے. ان کو دونوں کو ایک دن غلط حرکت کرتے ہوئے ان کی دیکھا اس بہن نے جو ان کو لے کر آئی تھی، یعنی اس بندے کی بیوی نے. وہ فالج میں چلی گئی. سکتہ ہوتا ہے نا، سکتہ، اس میں چلی گئی. فالج ہو گیا اس کو دماغ کا. چھوٹا بیٹا تھا وہاں. جب ہم گئے ہم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا رات کو، ایسا کیا ہوا کہ امی کی یہ حالت ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگا ابو اور میری خالہ کو امی نے دوسرے کمرے میں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے امی کی یہ حالت ہو گئی. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کچھ رشتوں میں پردے ہیں تو پردے ہیں، نہیں ہوں گے تو پھر یہ معاملے ہوتے ہیں. سالی سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، ورنہ پھر ایسے ایسے گندے تعلقات بنے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. بہنوں کی طلاقیں تک بہنوں نے کرا دی ہیں پیسے کے پیچھے. ارے حسد ایسے ہی تھوڑی کہا گیا کہ حاسدین کے حسد سے بچنے کی بھی دعا مانگو. اور اس میں کوئی کیٹیگری نہیں بتائی کہ وہ حاسد جو ہے آپ کی بہن نہیں ہو سکتی یا بھائی نہیں ہو سکتا. حاسدین کوئی بھی ہو سکتے. آپ کی بہن آپ کو نعمتوں میں دیکھ رہی ہے، گھومتے پھرتے آپ کے شوہر کو آپ کے ساتھ اوپر بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے دیکھ رہی ہے، پھول گجرے لاتے دیکھ رہی ہے. گھروں میں گھسائیں گی تو یہ ہوگا، یہ ہوگا. وہ ایک کنواری لڑکی، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے تو اس کے جذبات نہیں ابھریں گے؟ گوچ ہے. اور بیویاں بن جائیں تو وہ جذبات نہیں رہتے. لیکن اللہ کا واسطہ اللہ سے ڈریں، اللہ کے احکامات کو اس طرح پامال مت کریں. اپنے گھروں میں ایک باؤنڈری بنائے، ایک حد بنائے کہ بہن میری شوہر کے سامنے نہیں آئے گی. برا لگتا ہے لگنے دے سب کو. جی اللہ کو اچھا لگ رہا ہے تو میں باقیوں کی کیوں پرواہ کروں؟ اللہ کو جو چیز اچھی لگتی ہے نا، پرواہ اس کی جاتی ہے.
ہاں اس کی پرواہ کی جاتی ہے، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ جو لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کبھی یوں بیٹھیں گے، کبھی یوں بیٹھیں گے، کبھی یوں بیٹھیں گے، لیکن دنیا کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ دنیا کے لیے جان بھی دے دیں، اللہ کے لیے تھوڑا سا عمل کریں گے تو اللہ آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ قدروں والے ہیں، اللہ قدر کرتے ہیں، اللہ آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سونپ دیں، اللہ کو دیں اپنے آپ کو، اور بہنوئی اور سالی کے رشتے کو، اور دیور کو تو کہا موت ہے، دیور موت ہے۔ دیور سے اس طرح بچ کے رہیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کمرے میں بند ہو جائیں، پردے کا غلط مطلب مت لیجئے گا۔ اپنی اوڑھنی پوری اپنے جسموں پر اوڑھ کر رکھے، پورا جسم آپ کا ڈھکا ہوا، سر ڈھکا ہوا، اتنی بڑی چادر ہو کہ گھونگھٹ نکال کر رکھیں اپنے گھروں کے اندر۔ اپنے شوہروں کے سامنے جو مرضی فیشن کریں اپنے کمروں میں، منع نہیں ہے، لیکن اپنے دیوروں سے بھی پردہ کریں، ان کے ساتھ بھی ایسے نہ گھومیں۔ ان کا بھی میں آپ کو ایک سٹوری سنا چکی ہوں پہلے، کس طرح ایک دیور کی وجہ سے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اور بیچاری نیک لڑکی تھی، نیک لڑکی تھی۔ اس لیے سالیوں کو دور رکھیے اللہ کا واسطہ۔ یہ بھی اس نے ہمیں نازش نے کہا تو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، کہ ورنہ یہ کئی بیانات میں بیان کر چکی ہوں، اور یہ میری آنکھوں دیکھے واقعے ہیں، آنکھوں دیکھے واقعے ہیں۔ یہ جو اسلام آباد والا ہے یہ تو میری آنکھوں دیکھا ہے، اور یہ جو یو کے والا ہے یہ نیوز پیپر بھرے پڑے تھے، میڈیا بھرا پڑا تھا، پھر ہم تک کیسے پہنچا؟ ہم تک بھی ایک بچی کے ذریعے ہی پہنچا یہ واقعہ۔ تو اللہ ہمارے گھروں کو ان بربادیوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں پردے کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں کامیابی ہے، اور دنیا کے پیچھے لگنے میں ناکامی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو بچیاں نئے گھروں میں جا رہی ہیں یا جو ہیں، وہ ان احکامات کو سمجھ کر اپنے گھروں کی تعمیر کریں، تو یہ تعمیر پختہ ہوگی، ورنہ آپ ہمیشہ پچھتائیں گی، ہمیشہ پچھتائیں گی۔ اگر بہن بنا دیا نا اپنی، بھائی میری تو بہن ہے، میری چھوٹی بہن ہے تو ان کی بھی بہن، نہیں، اللہ نے جب بہن نہیں بنایا تو وہ بہن نہیں ہے۔